السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف نے ہر طرح کے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حکومت سے جو مذاکرات چل رہے تھے ان کے بارے میں بھی عمران خان نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سے مذاکرات بند کیے جائیں، کیونکہ حکومت ہمارے مطالبات جو ہم نے سارے مطالبات کو چھوڑ کے صرف جوڈیشل کمیشن جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور 26 نومبر کے واقعات، ان پہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ تھا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اس میں بھی انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا تھا اپنے سمیت شاہ محمود اور یہ جو یاسمین راشد ہیں اور اعجاز چودھری وغیرہ جو رہنما ہیں ان کو ایگزیمپٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا سیاسی قیدی جو عام شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ مطالبہ بھی حکومت مان کے نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے ایسی حکومت سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات پہ بڑے وہ گلے شکوے عرفان صدیقی نے ایک دفعہ بھی کیے، پھر دوسرے ان حکومت کے وزراء بھی گلے کرتے پائے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کو آفر دی کہ آپ کسی وقت بھی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو حاضر ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا کوئی آسان کام نہیں، اور اگر ہم بنا بھی لیں تو اس میں ہم پھر اپنی پسند کے بندے ڈالیں گے۔ یعنی وہی بات ہے کہ نیت حکومت نے اپنی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری طرف فوج کے جو مذاکرات ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ صرف گنڈا پور اور گوہر جو ہیں بیرسٹر گوہر، ان کے ساتھ آرمی چیف کے جو مذاکرات ہوئے یہ صرف اصل مذاکرات نہیں تھے، بلکہ یہ 2.5 مہینے سے مذاکرات چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن اب عمران خان نے ان مذاکرات سے بھی منع کر دیا، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ حامد میر نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ اصل میں حامد میر بھی جو ہیں وہ ایک بڑا معتبر نام ہے، اور وہ بڑا شخصیات کے متعلق اور خبروں کے متعلق بڑی ان کی گہرائی میں جاتے رہتے ہیں اکثر۔ تو ایک پہلے میں کچھ 4 دن پہلے ان کا کالم پڑھ رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو شاید اس میں قید میں اچھا لگنے لگا ہے رہنا، اور بلکہ وہ سزاؤں کے شوقین ہو گئے ہیں، اور وہ اب بلکہ مچل رہے ہیں کہ ان کو ملٹری کی سزا بھی دی جائے۔ تو وہ یہی ہے کہ باہر بیٹھ کے تو ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کچھ انداز ہے ایک بات کرنے کا کہ ان کی مضبوط شخصیت کا، اور ان کے کتنا ایک ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا حامد میر نے کہ جو عمران خان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے رہا ہو جاؤں کہ میرے ساتھی جو سیاسی قیدی ہیں وہ جیل میں رہیں اور میں کیسے رہا ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مطالبہ رکھا ہے تو میرا مطالبہ پورا کیوں نہ کیا جائے۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان جو خام خواہ سے لوگ قیدی بنائے گئے ہیں ان کا کوئی قصور ہے، اور وہ 2 سال کی قید کاٹ چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کے انہوں نے کتنا بڑا کوئی جرم کیا ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے کوئی پتلون کو لہرا دیا، کسی نے ایک کہہ سکتے ہیں اگر جرم کسی نے کیا ہو کہ کسی کو توڑ دیا، کوئی کرسی توڑ دی، کوئی گملہ توڑ دیا، کوئی شیشہ توڑ دیا، تو اس کی کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو مجھے کوئی جیسے حکومت آفر کر رہی ہے نا ان کو کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، وہاں سے نتھیا گلی چلے جائیں جو بڑا عمران خان کا پسندیدہ مقام ہے، تو وہاں رہیں، لوگوں سے رابطہ رکھیں۔ انہیں منظور نہیں ہوئی یہ بات، تو پھر فوج نے آفر کر دی کہ آپ جلسہ جلوس کر لیں لیکن دھرنا نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اور کسی آرمی آفیسرز کے بارے میں کچھ ذہنی تعذیبی کارروائی نہ کریں، تو نیکسٹ ایئر آپ کے الیکشن آپ کو کرا دیے جائیں گے، نیکسٹ الیکشن ہو جائیں گے اور آپ بھی ان میں شریک ہو لیں۔ لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی شرائط پہ آتا ہی نہیں ہوں باہر، کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست میں ملوث ہو
اور وہ یہ فیصلے کرے کہ کس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، کس نے نہیں لینا، اور کب ہوگا الیکشن کو کب نہیں ہوگا، یہ تو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے، اور میں ایک سیاسی شخص ہوں اور میں اس طرح سے باہر نہیں آؤں گا۔ خیر، اس کے بعد یعنی انہوں نے یہ کام کیا، جو اہم کام ہے وہ علی امین کو انہوں نے صوبائی جو صدارت تھی، یعنی وہ کے پی کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ایٹ سیم ٹائم وہ کے پی کے صوبائی صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے، تو ان کو اس صوبائی صدارت سے الگ کیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنید اکبر کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو علی امین کے بارے میں یعنی یہ کہا گیا ان کو کہ آپ اپنے انتظامی صوبے کے جو انتظامی امور ہیں اس پہ فوکس کریں اور دہشت گردی پہ قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ساتھ میں ان پہ کچھ کہا بھی کہ جی وہ وقت نہیں دے رہے تھے اس کو، فرمان علی صاحب نے، کہ وہ تحریک انصاف کے جو کام ہیں ان پہ توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو دوسرے دن آج یعنی سلمان اکرم راجہ نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو کور کر لیا کہ خود علی امین گنڈا پور نے یہ ایک تجویز رکھی تھی کہ مجھے صوبائی صدارت سے الگ کر دیا جائے کیونکہ میں دونوں کو مناسب وقت نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں ہے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کام پہ زیادہ توجہ دیں، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ فوراً انہوں نے لیٹر لکھا شہباز شریف صاحب کو اور انہیں کہا جی کہ جو فاٹا کے علاقے تھے وہ کے پی کے میں 25ویں ترمیم کے ذریعے ضم کیے گئے تھے، تو یہ جو تمام اضلاع ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے پاس ہیں، اور اس وجہ سے جو کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے۔ یہ آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت چونکہ ضم کیے گئے تھے تو اس وجہ سے کے پی کے کی حکومت کے پاس ہی ہونے چاہیے ان کے سارے اختیارات ہر طرح کے، تو یہ جو کمیٹی نئی بنائی گئی ہے اس سے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ تو ان کے جو یعنی فنڈز وغیرہ ہیں وہ کے پی کے کو دیے جائیں، بالکل یہ اچھی موومنٹ ہے، اور یہی ہے کہ ان کو جب ضم کیے گئے تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی اقدام تھا، یعنی کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے سے یہ جو فاٹا کے علاقے بنائے گئے تو تب سے یہ ایک مطالبہ ہے ان کا کہ ہمیں بھی ایک پورے یعنی ملکی معاملات میں شریک کیا جائے، ہمیں کہ اس کے دائرہ کار میں لایا جائے، یعنی جو تمام صوبے ہوتے ہیں ان کے اندر تو کچھ نہ کچھ ترقی حیاتی کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن فاٹا کے علاقوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا تھا، بس ان کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو ایک صدیوں کا سمجھے مطالبہ تھا، یہ 1904 کے کچھ 1914 کا یہ مطالبہ تھا، اور اب جا کے عمران خان نے پورا کیا اور وہ بڑے اس کے گریٹفل تھے۔ تو اس کا مجھے تو سچی بات ہے کہ میں بھی بہت اس پہ غور کرتی رہتی ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جان کے اس سے کچھ اگنور کر رہے تھے اس کے مسئلے کو، کرم کے مسئلے کو، کہ وہ یہ اور بڑھے اور یہ عمران خان کا جو ضم کرنے کا منصوبہ ہے یہ ناکام ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ ہے، کوئی خبر تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے علاوہ بھی یعنی علی امین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو بڑی رسائی تھی عمران خان تک، یہ بڑی یعنی باقی لوگ تو وقت لے کے آتے تھے پھر بھی ان کو موقع نہیں دیا جاتا تھا عمران خان سے ملاقات کو، لیکن علی امین جب بھی چاہتے وہ آ کے یعنی عمران خان سے ملاقات کر سکتے تھے، کیونکہ فوج نے ان کو رسائی دی ہوئی تھی، ان کا فوج سے بڑا تعلق تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے نہیں تھے، نہ ان کا کوئی وہ تھا، تو لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے اپنے کارکن، ان کے اپنے ورکر، ان کے اپنے رہنما کیا کرتے ہیں اور ان کی کیا اس وقت ذہنی پوزیشن ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ علی امین کئی دفعہ کئی پوائنٹ لے کے آئے، 15 پوائنٹ لے کے آتے تھے عمران خان کے پاس کہ آپ کسی طرح سے یعنی فوج کی بات مان لیں، لیکن عمران خان ہر 13ویں 14ویں پوائنٹ پہ ان کے ساتھ
ڈس ایگری کر جاتے تھے اور یہ مذاکرات کی کوشش جو تھی ختم ہو جاتی تھی. تو اس دوران انہیں کچھ اندازہ بھی ہو گیا کہ علی امین جو ہیں وہ کچھ تھوڑے ایک تحریک کے جو مقاصد ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو بشریٰ بی بی کی بھی افواہ گردش کر رہی ہے، خدا جانے اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، لیکن اب بات ہو رہی تھی جنید اکبر کی کہ جنید اکبر جن کو مقرر کیا گیا صوبائی صدر KPK کا، وہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ بڑے جو ہیں پہلے کارکنان میں سے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، بڑے جوشیلے ہیں اور بڑے یعنی ایک اسٹریٹ فارورڈ سے انسان ہیں. تو ان کو اس وقت جو بنایا گیا ہے تحریک انصاف کا صوبائی صدر KPK کا کہ وہی احتجاج وغیرہ کو ہینڈل کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بجائے ایک یعنی دبک کے بیٹھنے کے عمران خان بڑے جارحانہ موڈ میں ہیں اور وہ احتجاج کو صحیح رنگ دینا چاہتے ہیں. دوسری طرف میں جاوید چودھری کو سن رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو بنایا تو وہ ایک بہرحال باصول انسان ہے اور وہ احتجاج بھی کریں گے تو پرامن طریقے سے کریں گے. یہ بدلتے حالات کی بھی ایک نشاندہی ہے کہ یہ جاوید چودھری پرو گورنمنٹ ہیں اور حالات بھی عمران خان کے اب کافی بدل گئے ہیں، عالمی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کا اور امریکن کا، جس کو کسی بھی دنیا کی حکومت کو سہنا آسان نہیں، تو پاکستان تو خاصا کمزور سا ملک ہے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب احتجاج کا اور رنگ ہوگا اور علی امین جو تھے وہ بہت ان کا پتہ نہیں کیا تھا توڑ پھوڑ کوئی ایسی، حالانکہ انہوں نے کی تو نہیں، تو بس وہ تھا کہ نعرے شعرے مارتے تھے وہ اور کر کے تو پھر وہ تو کارکن بیچارے ایک دفعہ آئے تو ان کو چھوڑ دیا، دوسری دفعہ آئے تو تب چھوڑ کے چل پڑے. تو بس یہ ان کی ہے تاریخ کے، وہ فوج کے پاس چلے جاتے تھے. یہ شکایت والی بات تو تھی بہت زیادہ، ایسے انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا. وہ لیڈ کر رہے تھے سارے احتجاج کو. تو بہرحال جنید اکبر کی یہ خبر ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی ایکٹیو ہیں کافی، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے لائل ہیں اور پھر ان کو پبلک PCA جو ہے یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے. تو یعنی یہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ پچھلے سارے جو اپنے ڈاکومنٹ ہے وہ نکلوا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہوں توشہ خانہ کے پچھلا جو 50 سالہ ریکارڈ ہے وہ نکلواؤں گا، اور اگر وہ اس وہ مہربانی یہ کر دیں تو بڑی زبردست بات ہو، کیونکہ یہ ایک تاریخ ہم بھی جیسے عام طالب علم ہے تاریخ ان کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک نہیں کئی گاڑیاں انہوں نے نکلوائیں توشہ خانہ سے. حالانکہ کہتے ہیں توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، نہیں باقی چیزیں جو تحائف وغیرہ ملتے ہیں دوسرے ممالک میں، جب یہ اعلیٰ قیادت جاتی ہے تو ان کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ آپ ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے کہ پہلے آ کے توشہ خانہ میں جمع کرائیں، پھر ان کی ایک مناسب قیمت لگائی جاتی ہے اسیسمنٹ، اور اس کی کچھ پرسنٹیج دینی ہوتی ہے اور پھر وہ آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن گاڑیوں کی تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نہیں لے سکتے، بے شک آپ کو تحفے میں ملے. لیکن یہ سب نے لی ہوئی ہیں، نواز شریف نے، زرداری نے اور مریم نواز صاحبہ نے. تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. پھر جی یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا، عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان نے اس کے علاوہ یعنی بہت 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کو مؤثر بنانے کی تلقین کی ہے، اور اپنے کارکنوں سے کہا ہے، رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ ملک کے طول و عرض میں تمام اپوزیشن لیڈر سے ملیں، خاقان عباسی سے ملیں، اور وہ جو کیا نام ہے
ماہرنگ بلوچ ہیں بلوچستان کی، ان سے ملیں اور ان کے کاز کو یعنی گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے وہ جو فائٹ کر رہی ہیں اس کے ہم نوا بنیں، کیونکہ وہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ گمشدہ افراد کا ایک گڑھ بن چکا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ 26 نومبر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے، دے آر مسنگ۔ تو یہ ایک پورے ملک کا ایک کاز بن چکا ہے۔ اگر ان کی کوئی بازیابی کے لیے سب مل کے کوشش کرتے تو آج شاید یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ تو پھر یہ ہے کہ شعیب شاہین نے بتایا ہے کہ بلوچستان کے جو سالار خان ہیں ان کو بڑی اذیتوں میں رکھا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اور واش روم جانے کی اور اپنے سیل سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یعنی اتنی اذیت ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ جیتے تھے بلوچستان میں اور ان کی جیت کو ہار میں بدل دیا گیا تھا، اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھا کے احتجاج کیا تو ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو اتنی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے، خدا نخواستہ جیسے کتنے بڑے جرم کیا انہوں نے۔ تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، اس وجہ سے عمران خان نے اپنے یعنی ساتھیوں کو دوسرے صوبوں میں جو بھی ہیں ان کو بھی متحرک رہنے کی تلقین کی ہے، اور جو پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے کہا ہے اپنے کارکنوں سے کہ آپ اس چیز پہ دھیان دیں کہ پنجاب میں جو ہے تنظیم سازی کم ہے، اور عالیہ جو حمزہ ہیں ان کو خاص طور پر یہ ٹاسک سونپا ہے کہ آپ اپنے کارکنان کو منظم کریں، ان سے ملیں اور ان کو ایکٹیو کریں، کیونکہ پنجاب میں تحریک انصاف کا کام کمزور پڑ رہا ہے، اور جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں ان کی کارکردگی جو تھی وہ کافی کمزور تھی، کافی کم تھی ان کی حاضری، تو اس وجہ سے ان کی حاضری کو بہتر بنائیں۔ پھر جناب ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رچرڈ گرینل کو پاس بٹھا کے ان پریس کانفرنس کی اور ان کو عمران کی رہائی کا ٹاسک سونپا۔ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپا کہ آپ ریمیٹنس کم سے کم بھیجیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ریمیٹنس اس حکومت کے تحت بھیجنا جو ہے نا اپنے ہاتھ خون سے رنگنا ہے، کیونکہ اس حکومت نے ہمارے شہریوں کا قتل عام کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ ریمیٹنس کا بائیکاٹ یقینی بنائیں۔ اور پھر انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طرح سے تھریٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ تو یہ بہت بھاری ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، لیکن کیا کیا جائے اس کا؟ تو ٹرمپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہر روز وہ مسلسل صبح سے شام اور رات تک بڑی تیز رفتاری سے احکامات جاری کر رہے ہیں اور اپنے جو یعنی انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورے کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہیں ان کی ڈپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا، اور وہ کام کہتے ہیں کہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے کہ فورسز جو ہیں وہ جاتی ہیں، بندوں کو تلاش کرتی ہیں، ظاہر ہے اس کے ہزار طریقے ہیں، آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو جہاں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر وہ گیس اسٹیشن جو ان کے پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں یا کسی وقت پہ ہوتے ہیں یا کہیں گھروں میں ہوتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں، اور چند گھنٹے میں وہ کہتے ہیں جج عدالت لگی ایک جگہ وہاں پہ ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی ساری شناخت وغیرہ کو ان کے سوال کیے جاتے ہیں، جب ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں تو ان کو لیے ایئرپورٹ پہ جہاز جو ہیں وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پہ بھرتے جاتے ہیں، اور یعنی دنوں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں مسلسل ان لوگوں کو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے خاص طور پر کہتے ہیں کہ 10 لاکھ جو ہے نا غیر قانونی بھارتی کینیڈا سے یہاں ہجرت کر کے آئے، ہجرت نہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے،
پچھلے صرف 1 سال میں 10 لاکھ بھارتی، اور یہ کہتے ہیں یہ تعداد پاکستان کے جو قانونی اور غیر قانونی طرح سے ہر طرح سے جو آنے والے لوگ ہیں نا، ان کی ٹوٹل تعداد سے بھی کافی بڑھ کے ہے۔ تو بھارت نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے اس سلسلے میں، بھارت نے آفر کیا ہے کہ وہ اپنے جو غیر قانونی طور پر یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو خود لے کے جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی اس چیز کو قبول کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اگر جرم کیا تو ہم ان کے مطلب اس کو مداوا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موو بھارت نے بڑی چالاکی سے مطلب کی ہے کہ اس طرح وہ بتا رہے ہیں ماہرین کہ 10% لوگوں کو لے جائے گا، اور باقی جو کوئی تھوڑے یعنی کوئی جن کو چھپا سکتا ہے وہ ادھر ہی چھوڑ جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے شہریوں کا نقصان بھی کم سے کم ان کا ہوگا، وہ اپنے کاموں پہ لگے رہیں گے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اپنا شو بھی کرے گا کہ میں نے اپنی یعنی مداوا کیا ہے اپنی غلطیوں کا۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یعنی ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس کی بڑی مخالف تھی، اور وہاں بھی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، اور جو ریپبلکن جو ٹرمپ کی پارٹی ہے اس کے بھی ووٹ جو ہیں وہ وہی 50-55% ہوتے ہیں، 60 ہو گئے ہوں گے اب ٹرمپ کے میدان آنے سے، یا 70%، لیکن باقی تو جو دوسری پارٹی ہے تو ڈیموکریٹکس ہیں۔ لیکن وہاں اس طرح کا کام نہیں ہوتا کہ ایک بندہ منتخب ہو کے آئے اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کرے، جیسے یہاں ہوتا رہا ہے عمران خان کو کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس نے یعنی تنگ کیا، اور نواز شریف نے اپنے بندے وہاں بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی کام اس کا آگے چلنے نہیں دیا۔ تو لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس نے اپنی کابینہ میں بندے جو ہیں وہ سارے پچھلے ہٹا دیے ہیں، ایون اس نے وہ کہتے ہیں بیوروکریسی جو تھی وہ اس کے بھی کافی بڑی تعداد اس نے ہٹا دی اور اس نے اپنے بندے لگائے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کچھ بولڈ سٹیپ یہاں بھی پھر لینے پڑیں گے اگر کچھ بہتر ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے بارے میں یعنی ملک ریاض کا ایک میں کال پڑھ رہی تھی انٹرویو کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بڑی مجھے اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ پاکستان 2 سال کے اندر بھارت اور ملائیشیا اور دبئی سے آگے نکل سکتا ہے۔ پاکستان 2 سال کے اندر دبئی اور ملائیشیا سے آگے نکل سکتا ہے اگر اس کے تمام سٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے جینا اور مرنا ہے، اور انہوں نے اپنے اختلافات کو بھلا کے کام کرنا شروع کر دیں محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور میں بڑی سہمت ہوں اس کی بات سے، بڑی متفق ہوں، یہ بڑی زبردست اس نے بات کی ہے۔ تو وہ کر کے دکھانے والے القادر کے بارے میں، القادر یونیورسٹی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں اندر اس نے بنا دی، اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ میں نے اس کو یہ کام سونپا اس لیے ہے کہ چندہ تو بہت سارے لوگوں نے دیا تھا، اس نے بھی دیا تھا، اور بے شمار ڈونیشن عمران خان کو ہمیشہ لوگ دیتے ہیں، اس طرح کے بڑے کام اس نے کر کے دکھائے ہوئے تھے، اس وجہ سے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بنانے کا ٹھیکہ اس لیے دیا، ذمہ داری اس لیے دی کیونکہ اس کے پاس ایک تو بھاری مشینری بہت زیادہ ہر طرح کی، کہ کھائیاں اور کھڈے تھے وہاں، ان کو بنانا وہاں آسان نہیں تھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کام بڑے فائن کر سکتا ہے، بڑے اس کے مطلب جدید خطوط پہ یعنی کنسٹرکشن کرنا اس کو آتا ہے، اس طرح کی اداروں کی۔ تو اس وجہ سے اس نے 1 سال کے اندر یہ القادر یونیورسٹی بنا دی تھی۔ بڑا مشکل کام تھا، وہاں پہ بہت بڑے بہت کھائیاں ہیں، اور بالکل راہ زمین ہے ایسی جہاں پہ پانی کی گزرگاہ ہے۔ دیکھیے میں نے وہ زمین کئی دفعہ، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہے، یہاں پہ اترنا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، یعنی شہباز گل کچھ بتا رہے تھے کہ ملک ریاض کے اوپر جی حکومت بار بار خبروں میں دے رہی ہے کہ کرپشن کی، حالانکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں،
تو اس دوران سینکڑوں تو نیوی اور بری اور ایئر فورس کے جو آفیسر ہیں بڑے بڑے ان کے ساتھ کام کرتے رہے، تو وہ بھی تو کرپشن میں شامل ہوں گے. اور یہ کیا فوج اور پولیس اور عدالتیں ان کے ناک کے نیچے کام کرتے رہے، تو ان کو نہیں پتہ چلتا رہا کہ آج وہ عمران خان کے ساتھ مل گئے اور گواہی دینے پہ تیار نہیں ہیں ان کے خلاف، تو آپ ان کے یوں خلاف ہو گئے کہ کرپشن کی رٹ لگائی ہے. تو کچھ ملک و قوم کا سوچیں اور کچھ بہتر فیصلے کریں ملک و قوم کے لیے.